بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ارشاد فرمایا فتطمعون ان یؤمنوا لکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو یہ حمزہ جو ہے نا یہ حمزہ استفہام سوال کے لیے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا آپ سمجھے تھے ویزا ہو جائے گا، مطلب یہ کہ نہیں ہو سکتا. یہ مثالیں ذرا آسانی سے سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے تو بظاہر استفہام کے لیے، پوچھنے کے لیے، لیکن حقیقت میں یہ انکار کے لیے. توقع، امید. افتطمعون، کیا تمہیں توقع تھی، کیا تمہیں امید تھی. شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہاں پہ افتطمعون امید سے، کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یؤمنوا لکم، یہ بنی اسرائیل والے تمہیں مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے. یہ کون سی جماعت ہوئی؟ پہلی، محرفین، تحریف کرنے والے، بدلنے والے. یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. کان فریق منہم، یہ کانا کا جو لفظ ہے، اگر اس کا ترجمہ ہم یہ کریں ماضی کے لیے کہ قد کانا فریق منہم، ان میں ایک جماعت تھی ایسی، گزر گئی دنیا سے، تو پھر مراد یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو آپ کے ساتھ اس وقت ہم اثر ہیں نا، ان کے آباء و اجداد کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، تو مراد اسلاف ہو جائیں گے یہودیوں کے باپ دادا. اور اگر آپ اس کانا کا ترجمہ ہے سے کریں، جس کی گنجائش بہرحال ہے عربی میں، وقد کانا فریق منہم، اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. وقد کانا فریق منہم، ان میں ابھی ایک ایسی جماعت ہے، یسمعون کلام اللہ، جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، اور پھر اسے بدل دیتے ہیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہم پھر دونوں طرح ترجمہ کرتے ہیں، آپ سے سنیے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم امید کرتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. وقد کان فریق منہم، حالت یہ ہے کہ ان میں ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے، کانا ماضی میں، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تحریف کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے. اور دوسری چیز قد کان فریق منہم، ان میں اب تک ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اسے بدل دیتے ہیں. قواعد کے اعتبار سے مفسرین نے اس پہ لکھا ہے، لغوی مباحث میں بھی وہ کہتے ہیں دونوں کی گنجائش ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں، مگر انہوں نے جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کے ہم اثر جو اسی زمانے میں پائے جاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. کیا فتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا مسلمانوں تم یہ توقع لگائے ہوئے ہو کہ یہ یہودی اور یہ بنی اسرائیل والے مسلمان ہو جائیں، حالانکہ ان میں جماعت ایک ایسی ہے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کے بعد اسے کی تحریف کر دیتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ مجاہد کہتے تھے ہم العلماء منہم، اس سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں. یہ مجاہد جن کا نام لیتے ہیں کبھی کبھی، وہ کہتے تھے میں نے 20 مرتبہ قرآن پاک کی پوری تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پڑھی، پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک. اور پھر وہ کہتے تھے کہ میں اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ لیتا ایک بار یا 2 بار تو مجھے ادھر 20 مرتبہ نہ پڑھنی پڑتی، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم بہرحال ظاہر ہے کہ زیادہ تھا. ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، جبکہ اسے عقلوہ سمجھ چکے. عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو باندھ دینا. تو عقل انسان کی باندھ دیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، خیر اور شر میں تمیز دے دیتی ہے.
وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جانتے ہیں. اور جو بھی صاحب علم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط باتیں کرتا ہے نا، اور جان بوجھ کے غلط مسئلے بتاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ خدا کی کتاب کو جانتے ہیں اور جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی کتاب کو، خدا کے دین کو جان بوجھ کے بدلتے ہیں. مسئلہ صاف بیان کرنا چاہیے، چاہے لوگوں کو اچھا لگے برا لگے وہ الگ بات ہے، بات آدمی کو کبھی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے.